اور بیوی کہتی ہیں کہ جب میں نے چاہا کہ اب میں خانہ کعبہ سے باہر جاؤں تو دیوار کعبہ جہاں سے شگاف ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شگاف ہوا، اور مجھے آواز غیب آئی کہ اے فاطمہ، اس بیٹے کا نام علی رکھنا، کیونکہ میں خدا اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہے۔ اور 3 دن تک جب بی بی خانہ کعبہ میں رہی تھیں تو جنت سے میوے آتے تھے، بی بی وہ تناول فرماتی تھیں۔ تو یہ مولا کی ولادت کا واقعہ کہ 13 رجب جو ہے بہت ہی بڑا دن ہے اور مولا کی ولادت کا دن ہے، اور کسی کی بھی ولادت جو ہے خدا کے گھر میں نہیں ہوئی بجز علی علیہ السلام کے۔ یہ واحد وہ نور ہے جس کی ولادت خداوند متعال کے گھر میں ہوئی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے لقب میں سے ایک لقب ہے امیر المومنین، ایک نام میں سے ہے امیر المومنین۔ یہ کیسے اور کب پڑا، جس کے بارے میں شیخ طوسی اپنی کتاب اعمالی میں روایت کرتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے جا پہنچتے ہیں پیغمبر اکرم تک، کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان پہ یعنی معراج پہ بلایا گیا اور میں خداوند متعال کے نزدیک یعنی قاب قوسین پہنچا تو خداوند متعال نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، میرا سلام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچانا کہ میں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو یہ لقب دیا ہے اور نہ ہی دوں گا۔ تو دیکھیں کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو نام امیر المؤمنین ہے یعنی مومنوں کے امیر، تو اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فقط مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ تو مولا کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، یعنی یہ اسم جو ہے میرے دادا کی ہے یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے، اور یہ فقط خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے، اور یہ کسی کو بھی یعنی امیر المؤمنین جو کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور مولا نے فرمایا اپنے جملے کو جو ہے ادامہ دیا، یعنی آگے فرمایا کہ یعنی مولا نے یہ سمجھانا چاہا کہ اگر کوئی بھی امیر المؤمنین خود کو کہلائے تو خداوند متعال اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر البرہان، اس میں یہ بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ تو ایک واقعہ بھی نقل ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی یعنی امیر المؤمنین کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول خدا پہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر بار مولا کائنات کا رتبہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اور ان کو ہی آگے آگے لے آتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ آپ کو جب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں علی علیہ السلام اور آپ کو ایک جگہ بھیجوں گا جہاں پہ آپ کو سلام کرنا ہوگا، اگر کوئی بھی آپ کو سلام کا جواب دے تو سمجھ جائیے کہ وہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو وہاں پہ رسول خدا نے سلمان کو جو ہے وہ گواہ مقرر کیا تھا، تو ایک قالین منگوائی اور اس قالین پہ ان لوگوں کو بھی بٹھایا اور مولا کائنات کو بھی منگوا کے کہا کہ اے علی، آپ بھی ان کے ساتھ جائیے، اور اصحاب کہف جن کو کئی عرصہ گزر چکا ہے، کہا کہ ان کی قبروں کے باہر جائیں اور اس غار کے باہر کھڑے ہو کے آپ باری باری سلام کرتے جائیں۔ اب دیکھیں کہ اصحاب کہف جو مر چکے تھے اب وہ کیسے سلام کا جواب دیں گے؟ تو جب یہ جاتے ہیں لوگ اور باری باری سے جواب دیتے ہیں، پھر مولا کائنات کی باری آتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ جاتے رہتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، السلام علیکم یا صحاب الکہف، لیکن کوئی بھی جواب وہاں سے نہیں آتا۔ بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جب میرے مولا خود جاتے ہیں اور اصحاب کہف پہ سلام کرتے ہیں تو وہیں سے جو کئی سال پہلے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی آواز آتی ہے کہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ تو وہیں پہ دیکھیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لقب فقط میرے مولا کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ ابھی وہ لوگ واپس ہی نہیں آئے تھے کہ جبرائیل نے خبر دے دی تھی کہ علی ہی وہ فضیلت والے ہیں، اور رسول خدا کو سارے ماجرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ علی کا
مرتبہ اور علی کی عظمت بہت بلند ہے، جس کو کئی سال مرے ہوئے انسان بھی اٹھ کے سلام کریں کہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ تو دیکھیں کہ یہ ہماری مولا کی زندگی ہے۔